جو بارشوں نے تباہی پھیلائی ہے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ قدرتی آفت ہے، لیکن انتظامی کوتاہی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پنڈی جو متاثر ہوا ہے، ظاہر آبادی کے لحاظ سے اس ریجن کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں نالا لئی پھر بھر آیا۔ میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں یہ نالا لئی بھر آتا ہے، یہ مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو قدرتی آفت ہے، وہ خواہ امریکہ میں بھی آ جائے تو اس تباہی مچاتی ہے اور اس کے تدارک کے لیے حکومتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انتظامی اقدامات سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہر سال کا معمول ہو، مثال کے طور پر یہ نالا لئی کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، ہر سال وہاں اس میں سیلاب آ جاتا ہے۔ بارشیں تو ظاہر ہر سال ہونی ہیں، کبھی زیادہ ہوں گی کبھی کم ہوں گے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک نالا ہے اس کے لیے آپ کوئی ایسے انتظامات نہیں کر سکتے، اس کو چینلائز نہیں کیا جا سکتا، اس کے ارد گرد پشتے نہیں بنائے جا سکتے، اس کی تباہی کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ہو سکے۔ ہر حکومت ہر سال اقدامات کرتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جی برساتی نالے بنائے جا رہے ہیں، صفائی جو پہلے سے پڑے ہوئے برساتی نالے وہاں صفائی کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ لاہور میں ہم نے دیکھا ہے، یہ پرانا لاہور ہے، اندرون شہر جس کو کہتے ہیں، جو وارڈ سٹی ہے، یہ سارا کچھ جو لاہور شہر کے دیگر علاقوں میں ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کئی سو سال پہلے کے جو برساتی نالے ہیں وہ جتنی بھی بارش ہو جائے وہ اس کو ابزارب کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی سو سال پہلے کے جو سسٹم بنایا گیا وہ آج بھی کارگر ہے، اور جو نیا سسٹم بنایا جاتا ہے اور ہر سال جس پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ بیکار ہے، اس لیے کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے، ناقص میٹیریل استعمال ہوتا ہے، ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور عارضی نوعیت کے اقدامات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے کہ ہم پھر یہ ہے کہ یہ قدرتی آفات ہیں، پھر پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ حکومت اس حکومت کے خلاف لگی ہے، وہ حکومت اس حکومت کے خلاف لگی ہے، یہ جماعت اس کے خلاف لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی توجہ کام پر نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بظاہر تو اچھی بات ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ رکی ہے، اب جو فارمولہ طے ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اب اس کو نوٹیفائی کر دے گا۔ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تقریب حل برداری یا اسمبلی اجلاس وہ بھی اتوار کو ہونا طے پایا ہے۔ ایک تو یہ کنسنسس والی خبر ہے، پھر پی ایم ایل این جے یو آئی کے حق میں وڈرا کرے گی، وہ جو ٹاس کا حکم تھا اس پہ، اور پھر پنجاب اسمبلی والی بھی۔ تو ابھی جس طرح فیصل چودھری صاحب بات کر رہے تھے کیپیسٹی کی، کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اپروچ نہیں ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی، یہ کیپیسٹی تھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا۔ اینڈ لارجر انٹرسٹ کیپیسٹی میں کیا کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا نیت آڑے آ جاتی؟ اس کا ایک اور پہلو ہے جس پہ آپ غور نہیں فرما رہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا، موقف یہ تھا کہ جی ہمارا حق ہے مخصوص نشستیں جس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کو پہلے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، جب یہ فیصلہ آیا ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ مان لیا ہے۔ اس کا جو اصل مفہوم ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ جو سیٹیں مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں یا جے یو آئی کو ملی ہیں یا اے این پی کو ملی ہے یا آئی پی پی کو، وہ جو پی ٹی آئی پی پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو ملی ہیں، تو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے مل گئی ہیں، صحیح ہے، اور انہی کی بیس پہ ہم بارگین کرتے ہیں۔ ڈی جورو نہ صحیح ڈی فیکٹو انہوں نے مان لیا ہے کہ جی یہ ان کا تھا، تو اس فارمولے کے تحت یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ہمارا حق 6 سیٹوں کا بنتا ہے، ان کا حق 5 سیٹوں کا مان لیا گیا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کم از کم علی امین گنڈاپور نے، کے پی کے گورنمنٹ نے، کے پی کے اسمبلی نے ان پارٹیوں کی جو ایکسٹرا سیٹیں ان کو دی گئی ہیں وہ مان لی ہیں۔ اسی فارمولے پر ان کو یہ 5 سیٹیں مل رہی ہیں، ورنہ تو 2-3 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملنے تھے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر سیاستدان چاہیں
کسی ایشو پر مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کا اپنا مفاد ہو یہاں یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، تنخواہیں بڑھوانی ہو تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اپنی مراد میں اضافہ کرنا ہو تو کوئی نہ پی ٹی آئی کا درمے سکھنے دامے درمے دامے درمے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جہاں قومی معاملہ ہو تو پھر ان کے اختلافات ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، اگر طے ہو گیا ہے، تو بیچارے ایم پی ایز کو جن کو انہوں نے آزاد بھی کروایا، ڈکلیئر کرایا الیکشن کمیشن سے، اور وہ بیچارے امید لگا کہ بیٹھے ہوں گے 20 کروڑ 25 کروڑ وہ مارے گئے وہ مارے گئے، تو وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے کہ ان کو اچھے خاصے جو ان کو پیسے ملنے تھے۔ اب وہ تو وہی ہے نا جو پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ دو زیادتیاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ دو زیادتیاں ہوئی۔ ایک تو یہ زیادتی ہوئی کہ ان کو جو مطلوبہ نشستیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی، مناسب نمائندگی کے مطابق، آئین کے مطابق وہ نہیں دی گئی۔ دوسرا ان میں سے جن لوگوں کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا۔ اچھا یہ آپ نے جو بات کی جیسے دو شخصیات بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب اب منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے، اور اس سے پہلے یہ جے یو ایف اے میں تھے، ہری پور سے ان کا تعلق ہے، تگڑے بزنس مین ہیں، اور تقریباً وہ جس طرح مشاہد صاحب کے بارے میں نے دیکھا کہ وہ موجودہ سینٹ کو چھوڑ کے وہ ہر سینٹ میں رہے، لیکن وہ ان کی اپنی ایک قابلیت ہے، وہ بزنس مین تو نہیں ہے، ان کی قابلیت جو ہے وہ بزنس مین ہے، اور یہ بھی تقریباً ہر سینٹ میں ہی رہے، یہ تھوڑا عرصہ گئے تھے، یہ بیچ والا ٹینیور تھا۔ اور دوسرے مرزا افریدی صاحب، اور یہ جو بات کر رہے تھے فیصل چودھری صاحب، یہ بھی ریپورٹڈ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، تو اب ظاہر ہے انہوں نے بندوں کو تو پیسے نہیں دیے ہوں گے ایم پیز کو، لیکن باقی جو اخراجات ہو گئے، وہاں سے 300 گاڑی لاہور آئی، اسی طرح معاملات ہیں۔ عباس صاحب سیاست اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اور اس ملک میں ایک غریب ملک جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، کھانے کو پوری غذا نہیں ملتی، بچوں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تعلیم کے مواقع ان کو نہیں مل رہے، وہاں سیاست اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ 1 ارب روپے ایک ایم این اے کو آفر ہوا ہے، 1 ارب روپیہ۔ یہ وہ لعنت ہے جس نے اس ملک سے سیاست کا، انصاف کا بالکل وہ نکال دیا ہے، جنازہ نکال دیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ ایک ہوتے تھے بھٹو صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک ہوتے تھے نبی بخش زہری صاحب، ان کا بلوچستان سے تعلق تھا، وہ بھی ہر سینٹ میں ممبر بن کے آ جاتے تھے، اچھا، اور سدا بہار رکن تھے سینٹ کے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے بارے میں مشہور تھا وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ماربل کے ان کے کانیں تھیں، تو اس کی وجہ سے بڑا پیسہ ہوتا تھا، وہ پارٹی کو دینا ہوتا تھا، لیڈر کو دینا ہوتا تھا دوبارہ۔ یہ اکیلی ایک مثال تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جی وہ سیٹ۔ اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ صرف طلحہ محمود صاحب دیکھیں نا، وہ اب آپ سوچیں نا کہ کیا تال میل بنتا ہے جے یو آئی میں۔ یہی میرا سوال تھا کہ مفتی محمود صاحب کا اور بھٹو صاحب کا نظریہ، مشرق اور مغرب جتنا فرق ہے ان میں، شمال جنوب جتنا فرق ہے، اور وہ ایک آدمی مذہبی جماعت، اتنی بڑی ریجڈ مذہبی جماعت چھوڑ کے ایک ایسی پروگریسو پارٹی میں چلا جائے، اور پارٹی ان کا کمال ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ فیئر ویل لی ہے، انہوں نے وہ بارش ہو گئے تھے مولانا کے ساتھ ہوتے ہوئے، یہ بھی تو ہے نا، وزیر پارٹی جب چھوڑی مولانا سے ملے اور کہا جی میں جا رہا ہوں، باضابطہ فیئر ویل، ٹھیک ہے۔